السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 153 اور 154 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پچھلی آیات یعنی 151 اور 152 میں رب العالمین نے 9 نصیحتیں فرمائیں، اور پھر ان نصیحتوں کے بعد فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی اتباع کرو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، یعنی میں نے اسی طرح کی باتیں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں یعنی صراط مستقیم کے یہ اصول بتائے تھے۔ بس جو کوئی بھی ان پر چلے گا وہ ہدایت پا لے گا، اور اس کے لیے میری نعمتیں ہیں۔ بس جو کوئی بھی یوم حساب اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، بس اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی اس سیدھے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پر نہ پڑ جاؤ کہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دے، یعنی تمہیں اللہ کی راہ سے موڑ دے، یعنی تم خود ساختہ مختلف پگڈنڈیوں پر چلنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے، لہٰذا تم ان سب رستوں کو چھوڑ کر سوا السبیل یعنی اس پر قائم رہو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یہ ہیں وہ باتیں جو وصیت کی گئیں، جو نصیحت کی گئیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر یہاں فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ کو، اللہ فرما رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں کہ جو کتاب دی تھی، تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں پوری کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، وہدی ورحمہ، یعنی ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یا جو احسان کا رستہ اختیار کرنے کے چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے اپنی ہدایت اور رحمت جو ہے ان کے لیے بھی نازل کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور یقین پورا یقین کر لیں، یعنی ان کا یقین بیٹھ جائے۔ یعنی اسلام کے بنیادی اصول شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، ایک ہی ہیں، اور وہ فطری ہیں۔ ہر پیغمبر یا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام دیا ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے اصول و ضوابط ایک ہی ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ بس جو کوئی بھی ان پر چلے گا وہ ہدایت پا لے گا، اور اس کے لیے میری نعمتیں ہیں، بس جو کوئی بھی یوم آخرت یا حساب کتاب کے دن پر یقین رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت کا چشمہ ہے اور زندگی کے ہر معاملہ میں مکمل اور جامع رہنمائی کرتا ہے، جسے اللہ نے کتاب مبین قرار دیا، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لے۔ دین و دنیا کے بھلائی اسی میں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یعنی یہ جو کتاب ہے ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ اللہ کے حکم سے، اور یعنی جو سیدھا راستہ ہے اسی کی طرف لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے زبردست جو ہے ہمسرا ہیں، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ بڑی عظمت والی شان والی ہے۔ قرآن پاک کے احکام جن کے گرد سارے کا سارا اسلامی اصول گھومتا ہے وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور معاد۔ معاد کا مطلب لوٹ کر آنے والی چیز، یعنی اس سے مراد قیامت، یعنی اس میں یہ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور قیامت کی تیاری ہے۔ تو اس آیت میں جو 10ویں چیز حرام چیز کا ذکر کیا گیا ہے یا جن سے روکا گیا ہے کہ اللہ کے قرآن کے احکام کے مطابق زندگیوں کو ڈالو، تو کامیابی کا رستہ یہی ہے، اس سے ہو کر گزرتا ہے کہ قرآن کی حکم عدولی نہ کرو، اللہ کے قانون جو ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس سے صرف نظر نہ کرو۔ یہاں ایک اور بات بھی سوچنے والی ہے کہ یہ جو فرمایا صراط مستقیم، اس میں شرک سے بچنا، والدین سے حسن سلوک، اولاد کو پالنے کے ڈر سے قتل کرنا، لوگوں کا آمدن قتل، فحاشی کے کام، یتیم کا مال، اس کی حفاظت، ناپ تول میں کمی، عدل یعنی بات عدل سے کرنے کی یہ جو ہدایت اللہ نے فرمائی ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر اب نہیں آیا۔ یاد رکھیے کہ جو بھی آدمی جو اللہ کی طرف سے جو ان کی ادائیگی ہے، ان کے ساتھ ساتھ معاشرتی معاملات جو ہیں ان کو بھی آسان طریقے سے چلانا بہت ضروری ہے۔ یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے اس سے ہی انسان مومن نہیں بن سکتا۔ مومن بننے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو معاشرتی اصول قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا لازمی جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے مومن بننے کے لیے۔ یعنی اگر ایک انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کرتا ہے لیکن معاشرتی معاملات میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اور اپنے ان یعنی جو اس کے معاملات ہیں وہ اللہ کے ہاں جواب دے گا، اور اگر اس میں زیادتی ہوئی اس کی طرف سے یا اس کے اللہ کے حکم کی فرما برداری نہ ہوئی تو اللہ کی پکڑ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز، روزہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اللہ نے یہ جو 10 اصول بیان فرمائے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں یہی اصول میں نے سابقہ امتوں کو بھی دیے تھے، تو ان پر عمل کرنا چاہیے، جن میں پہلا شرک سے بچنا ہے، والدین سے حسن سلوک ہے، اولاد کو پالنے کے ڈر سے قتل نہ کرنا ہے، لوگوں کا آمدن قتل جو ہے اس سے بچنا ہے، فحاشی کے کاموں سے بچنا ہے، اور یتیم کا مال جو ہے اس سے پرہیز کرنی ہے کہ وہ نہ کھائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، بات جب کریں عدل کی کریں، بے شک اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، خود کو، والدین کو، یا کسی کو بھی اپنے اقربا جو قرابت دار لوگ ہیں
تو ان سب پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے کیا ہوئے عہد جو ہے ان کو پورا کرو۔ تو یہ سب باتیں ضروری ہیں ایک مومن کہلوانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔